نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حاضرین محترم، اس وقت بڑی عجیب صورتحال ہے، ملکی اعتبار سے بھی، عوام الناس کے اعتبار سے بھی. یعنی دین کا جو معاملہ ہے، اپنی جہالت کی وجہ سے ہم اس سے ناواقف ہیں، اور ناواقف ہونے کی وجہ سے ہمیں یہی پتہ نہیں کہ دین ہمارا کس چیز کا تقاضا ہم سے کرتا ہے، کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط ہے. ابھی جو حضرت والا کا واعظ سنایا جا رہا تھا، اور اس میں بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص 10,000 ریال کا بھی عطر لگا لے لیکن اپنے چاروں طرف بلی کا گو مل لے تو اسے کیا خوشبو آئے گی. مطلب یہ ہے کہ اس کا احساس مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ بے حس ہو جائے گا. وہ خوشبو اور بدبو کا اسے کچھ فرق نہیں محسوس ہوگا. اسی طریقے سے آج ہمارے احساسات بھی مر چکے ہیں، مٹ چکے ہیں. ہمیں حلال و حرام کی تمیز نہیں رہی، اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہی. دین سے دوری کی وجہ سے اغیار جو چاہتے تھے اس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو چکے. ایک تو یہ کہ دینی تعلیم سے لوگوں کو دور کر دو. خود دین کا نام تو وہ لے نہیں سکتے، لہذا کہا یہ جاتا ہے کہ دینداروں سے دور رہو، یا دینداروں سے اپنے بچوں کو دور رکھو، یا مولوی نہ بننے دو. گویا کہ یہ لفظ اب ایک گالی بن چکا. ابھی آپ کے ایک جج صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں اس کی بنا پر ان لوگوں نے جو دین بیزار ہیں، غیروں کے ایجنڈوں پر عمل کرتے ہیں، انہوں نے ان کے لیے جو کہا وہ سب کے سامنے ہے. یعنی ایک نے تو یہ کہا، ایک خاتون نے، کہ انہیں تو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے، انہیں تو مسجد کا خطیب ہونا چاہیے، مولوی ہونا چاہیے، ملا ہونا چاہیے. اللہ جزائے خیر دے ایک صاحب کو، انہوں نے اس کا جو جواب دیا وہ یہی تھا کہ خطیب کا لفظ اور امام کا لفظ ہمارے لیے باعزت لفظ ہے، کہ وہ ذلت کا لفظ نہیں ہے. اگر تم یہ سمجھتی ہو تو یہ جج سے بڑھ کر ہوتا ہے خطیب. اگر وہ اللہ اور رسول کا خوف رکھتا ہے تو اللہ اور رسول کا خوف رکھنے والا آدمی یہ بلند ہوتا ہے. اور ایک زمانہ تھا کہ جب ہمارا خطیب، ہمارا مولوی، ہمارا امام ہی جج بھی ہوتا تھا، منصف بھی ہوتا تھا، قاضی بھی ہوتا تھا، سارے فیصلے وہی کرتا تھا. یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ایسے لوگ ہم پر مسلط ہیں جو اپنے دین سے بھی بیچارے واقف نہیں. انہیں دوسرے لوگ جو پٹی پڑھا دیتے ہیں، جو ان کے کان میں ڈال دیتے ہیں، اسی کو وہ دین سمجھتے ہیں، اسی پر وہ چلتے ہیں. دین سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن ان کے لیے گائیڈ لائن وہی ہے جو انہیں باہر سے ملتی ہے. اس کے لیے وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں. میرے عزیز، وہ بات یہ ہے کہ حرمت رسول اور ناموس رسالت کا جو مسئلہ ہے وہ آج کا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک یہ مسئلہ اٹھتا رہا ہے، وقتاً فوقتاً. ایک بات میں آپ سے کہہ دوں کہ اگر کوئی شخص چاند پہ تھوکتا ہے تو چاند کا تو کچھ نہیں بگڑتا، تھوکنے والے پر ہی اس کا تھوک واپس آ جائے گا. وہ غلاظت اسی کے چہرے پر انشاءاللہ ملی جائے گی جو غلاظت پھینک رہا ہے. چاند کا کچھ نہیں بگڑتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کرے، یقیناً ہے تو بہت بڑا جرم، لیکن آپ کی شان ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے. جس کی تعریف اللہ رب العزت نے کی ہو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جن کے بارے میں فرمایا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر کو بلند کر دیا، چاہے دنیا کے سارے انسان مل کر
ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، خود تو وہ انشاءاللہ تحت الثری میں پہنچ جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حرمت پر ذرہ برابر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ البتہ اللہ تعالی ہمیں آزماتے ضرور ہیں، کیونکہ ان میں کتنی غیرت دینی ہے، اور غیر بھی یہی جانچنا چاہتے ہیں کہ کتنی غیرت دینی باقی رہ گئی، کتنی کسر باقی رہ گئی۔ وہ وقتاً فوقتاً اس قسم کی چیزیں کرتے رہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی غیرت دینی کو ناپا جا سکے کہ کس قدر غیرت ان میں ہے باقی اور کس قدر ختم ہو گئی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ان جج صاحب کو، شوکت عزیزی صدیقی صاحب، جنہوں نے غیرت دینی کا مظاہرہ کیا۔ بات یہ ہے کہ نبی کی اگر محبت ہی دل میں نہیں ہے تو بھائی کیا ہے پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت اگر دل سے نکال دو تو پھر رہ کیا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں میری محبت اپنے ماں باپ سے زیادہ نہ ہو، اولاد سے زیادہ نہ ہو، اپنے آپ سے زیادہ نہ ہو۔ جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب معاملہ سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ ہم غیروں سے کیا شکوہ کریں؟ اگر ایک کافر توہین رسالت کرتا ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رتبے کا پتہ ہی نہیں، اس لیے اگر وہ کرتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی شکوہ نہیں۔ شکوہ تو ان سے ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ڈالا ہوا ہے، لیکن ان کا اگر آپ معاملہ دیکھیں تو سارے معاملات آپ کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا جو معاملہ ہے، ناموس کا معاملہ ہے، تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اس وقت آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لا تثریب علیکم الیوم، یعنی اس دن آپ نے کوئی بدلہ نہیں لیا کسی سے بلکہ عام معافی کا اعلان کیا۔ یہاں تک فرمایا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو گیا اسے بھی امن، جو فلاں کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی امن، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ گیا اسے بھی امن، سب کو امن۔ لیکن اس وقت بھی 5-6 بدبخت ایسے تھے کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ دریدہ دہن تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو حکم دیا کہ جہاں ملے انہیں مار ڈالو، ختم کر دو۔ تو ان میں سے ایک شخص تو بیت اللہ کے غلاف سے لپٹ گیا تھا کہ چھپ گیا تھا، آپ نے فرمایا یہی مار دو اس کو، حالانکہ وہ ایسا مقدس مقام ہے کہ جہاں پر کوئی کسی کا بدلہ نہیں لیتا دشمنی کا، باپ کے قاتل کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہاں پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا معاملہ ایسا ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ قتل کیا گیا، اس کو وہیں پر ہی مار دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایسا چلا آ رہا ہے۔ اسی تناظر میں جج صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے وہ مباح الدم ہے، یعنی اس کا خون بہانا جائز ہے۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ چونکہ ہم ایک قانون کے تحت رہ رہے ہیں اس لیے اپنے ہاتھ میں قانون کو مت لیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو ایسا کر رہا ہے اسے جواب تو دینا چاہیے، لیکن اپنے ہاتھ سے کسی کو مارنا، قتل کرنا، یہ ہمیں اس قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ ان کے سپرد کرنا چاہیے اور ان کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ اس سے نمٹیں، اس لیے کہ اگر اس طرح سے عام اجازت دے دی جائے گی تو اس میں مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ جملہ اس تناظر میں جج صاحب نے کہا کہ مباح الدم، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جس کا جی چاہے وہ قتل عام کرتا پھرے، چنانچہ انہوں نے اس کی وضاحت بھی کر دی تھی کہ چونکہ ایک قانون موجود ہے ملک میں اس لیے اس قانون کے تحت ہی کارروائی ہونی چاہیے، اور کوئی شخص اپنے ہاتھ میں اس کو نہ لے کہ جس کا جی چاہے وہ کرے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وقتی طور پر انسان کے سامنے اگر کوئی ایسی توہین آمیز جملے کلمات کہے اور اس نے جوش و جذبے کے تحت اس وقت جو ہے قدم اٹھا لیا تو یقیناً اللہ کے ہاں تو وہ انشاءاللہ بری ہے، دنیا کے اعتبار سے
جو بھی لوگ فیصلہ کریں وہ ایک الگ چیز ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے ممتاز قادری صاحب کے ساتھ ہوا رحمت اللہ علیہ. لیکن بات یہ ہے کہ جو بات جج صاحب نے کہی وہ یہ کہ ہم خود ممتاز قادری پیدا کرتے ہیں. جب ایسے لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ ان کے منہ میں جو آئے بکے، جو جی چاہے وہ نبی کی کریم کی شان میں گستاخی کریں الیاذ باللہ، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کوئی تو شخص ایسا ہوگا. تو اگر یہ قانون کے مطابق عمل کریں تو یقیناً کوئی اپنے ہاتھ میں قانون کو نہ لے. قانون کو لوگ ہاتھ میں لیتے ہی تب ہیں جب اس پر عمل نہیں ہو رہا ہوتا. تو جو ہمارا قانون باقاعدہ بنا ہوا ہے، اگر اس قانون کے مطابق عمل کیا جائے، ہم یہ نہیں کہتے کسی کے ساتھ زیادتی کرو، باقاعدہ جانچ پڑتال کرو، دیکھو کہ واقعتاً یہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا. اگر چیز زمرے میں آتی ہے تو قانون کے تحت اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے، پھر دوسروں کی بات نہ سنی جائے. لیکن بہرحال ہمیں غیرت دینی کا مظاہرہ تو بہرحال کرنا چاہیے. اور غیرت دینی کا مظاہرہ یہ بھی ہے کہ جن جج صاحب نے یہ ریمارکس پاس کیے ہیں ان کی حمایت ہمارے دل میں ہو، ان کی محبت دل میں ہو، اس لیے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی وفا کرتا ہے تو وہ جو بھی ہو ہم اس کے ساتھ. اور خدا نہ کرے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی وفا نہیں کرتا تو یقیناً وہ دوسرے دوست کے ساتھ کیا وفا کریں گے جب وہ اپنے آپ کے ساتھ وفا نہیں کرتا. بہرحال یہاں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اپنے دین سے ہم نابلد نہ رہیں. دین سیکھیے، مسائل سیکھیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں جگائیے، اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کیجیے. ایسے لوگوں کی صحبتوں میں رہیے کہ جن کے ساتھ رہنے اٹھنے بیٹھنے سے آپ کے دل میں بھی وہ آگ جل جائے اللہ کی محبت کی جو دوسرے کے دل میں ہے. اور یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم کوئی وقت اس کے لیے نکالیں، چاہے وہ آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ، جو بھی آدمی ہو کسی نہ کسی کی صحبت میں رہیں، آئیں جائیں بیٹھیں تھوڑی دیر کے لیے، تو انشاءاللہ اس سے یہ محبت کی آگ پیدا ہوتی اور کچھ نہ کچھ انشاءاللہ فائدہ اس کا آپ کو نظر آئے گا. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، بے حس نہ بنیں. اور بے حس اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی، اور حرام کے جو اثرات ہیں، آج ہی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا اس میں یہ معاملہ تھا سامنے آیا. اصل میں آج کل ہمارے یہاں فجر کے بعد حرام مال کے سلسلے کی جو احادیث ہیں اور اس کا جو وبال ہے، مال غنیمت کا میں چوری اور خیانت کا وبال، اس قسم کی احادیث بیان کی جا رہی ہیں جس میں حرام مال کی نحوست کا بیان کہ کیسا برا مال ہے وہ جس کی نحوست سے کیا کچھ انسان کر جاتا ہے. تو اسی سلسلے کی حدیث آج نظر سے گزری. غالباً اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوگی، اور خاص طور پر غنیمت کے مالوں میں، قومی خزانے میں سے چوری کرنا، خیانت کرنا، شیر مادر سمجھ کر اس کو ہضم کر لینا، یہ عام ہو جائے. چنانچہ آج اس کا چلن عام ہے. فرمایا جب ایسا ہو جائے تو پھر قوم پر عذاب آ سکتا ہے، امت پر عذاب آ سکتا ہے. اس لیے کہ کرپشن جب عام ہو جائے کہ نہ تو قانون کے رکھوالے اس سے گریز کریں، نہ عوام الناس گریز کریں. آج جس کو موقع ملتا ہے وہ چھوڑتا نہیں. بلکہ آج ہی ایک جو حدیث میں نے بیان کی تھی یوشع بن نون کی بخاری شریف کی حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ صحابہ کرام کو سنایا کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جب جہاد کے لیے گئے، انہوں نے جہاد کیا، مال غنیمت ہاتھ آیا. تو اس زمانے میں مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کو ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا کرتے تھے. ایک آگ آتی تھی، اس کو جلا کر راکھ کر دیا کرتی تھی، تو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جہاد قبول کر لیا، اس مال غنیمت کو قبول کر لیا. چنانچہ جہاد کے بعد جب اس مال کو وہاں رکھا گیا تو آگ نہیں آئی. حضرت یوشع بن نون کو فکر ہوئی، انہوں نے جو جہاد میں قبیلے شریک تھے ان کو بلایا، ان کے بڑے بڑے سرداروں سے کہا کہ لگتا ہے کہ
لوگوں نے خیانت کی ہے مال غنیمت میں سے، اس لیے ہر قبیلے کا سردار میرے پاس آئے اور مجھ سے بیعت کرے۔ چنانچہ ہر قبیلے کا آدمی آتا تھا سردار اور بیعت کرتا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی کا ہاتھ چپک گیا، جب اس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہاتھ چپک گیا اس کو۔ تو حضرت یوشع نے فرمایا کہ لگتا ہے تمہاری قوم میں سے کسی نے خیانت کی ہے، لہذا اب تم اپنی قوم کے لوگوں سے کہو کہ آ کے مجھ سے بیعت کریں۔ چنانچہ لوگوں نے آ کر بیعت کرنی شروع کی تو 3-4 آدمیوں کے ہاتھ چپکے، پکڑ لیا ان کو کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خیانت کی ہے، لے کے آؤ خیانت کا مال۔ چنانچہ وہ گائے کی سیری جتنا سونا جو خیانت کر کے چھپایا گیا تھا وہ لے کے آئے۔ پھر اس سونے کو جو مال غنیمت تھا اس کے ساتھ شامل کر کے پہاڑی پر رکھا گیا، تو پھر ایک آگ آئی اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مال غنیمت میں، بلکہ مال غنیمت سے مراد ہے وہ مال، اس زمانے میں تو خیر خیانت کرنا تو اس زمانے میں بھی جائز نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ صحابہ کرام کو سنا کے فرمایا کہ دیکھو پچھلے زمانے میں مال غنیمت حلال نہیں تھا کسی کے لیے، اور ایک آگ آتی تھی اس کو جلا کر خاک کر دیا کرتی تھی، لیکن اللہ نے تم پہ کرم فرمایا کہ تمہارے لیے مال غنیمت کو تو حلال کر دیا، البتہ خیانت کو حرام کر دیا۔ خیانت کرنا اب بھی جائز نہیں، صحابہ کرام ہی کے لیے نہیں بلکہ نبی کے لیے بھی جائز نہیں۔ ما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، اللہ نے فرمایا کہ نبی کی شان کے بھی یہ لائق نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ اول تو نبی خائن ہوتا ہی نہیں، لیکن اس آیت میں اس سے بھی منع کر دیا کہ نبی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، آپ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ آپ تقسیم سے پہلے مال غنیمت میں سے کچھ لیں۔ وما كان لنبي ان يغل، اور آگے فرمایا ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، اور جس نے خیانت کی وہ قیامت کے دن وہ لے کر آئے گا اپنے ساتھ۔ یہ تو قرآن نے کہہ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام میں سے یعنی جب مال تقسیم کیا اور بعد میں آپ نے بتایا کہ مال غنیمت میں سے خیانت کرنا کتنا بڑا جرم ہے، تو ایک صاحب ایک اون کا گولا لے کر آئے، آپ مال تقسیم کر چکے تھے، اس نے آ کر وہ اون کا گولا دیا، آپ نے فرمایا کہ بھائی اب تو قیامت کے دن ہی لے کے آئی ہو، صاف انکار فرما دیا آپ نے، میں کچھ نہیں کر سکتا، مال تقسیم ہو چکا، اب میں کہاں سے لاؤں لوگوں کو ڈھونڈوں کہ ان میں مال دوبارہ تقسیم کروں، لہذا اب تم قیامت کے دن لے کے حاضر ہونا۔ اب آپ سوچیے تو صحیح کتنا بڑا جرم ہے۔ تو قومی خزانے کی چوری کرنا یہ اسی میں داخل، اجتماعی جو چندے ہوتے ہیں جیسے مسجد کے لیے مدرسے کے لیے، اگر اس میں بھی کوئی اس طرح سے چوری کرتا ہے خیانت کرتا ہے یہ اسی کے حکم میں۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور روایت نظر سے گزری کہ کوئی شخص اگر کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے ناجائز، ایک بالغ زمین بھی اگر کسی نے قبضہ کی ہے تو 7 زمین کا اتنا حصہ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا قیامت کے لیے، ایک بالغ زمین۔ کتنا سخت گناہ ہے اس کا۔ تو خیانت کرنا مال غنیمت میں سے ہو، اجتماعی مال میں سے ہو، مسلمانوں کی صلاح و فلاح کے لیے جو آپ نے جمع کیا ہے تو لازم بات ہے اس میں ہزاروں سینکڑوں لوگوں کا جو ہے مال ہوتا ہے، آپ کس کس کو واپس کریں گے؟ اس لیے اس مال میں سے چرانا، اس مال میں سے رکھنا، یہ سمجھ لیجیے کہ وبال جان۔ اگر کسی ایک شخص واحد کا مال کسی نے چرایا ہے تو آسانی ہے، آدمی دے سکتا ہے واپس جا کے، کیونکہ اصل اس کا معاملہ یہ ہے کہ اصل مالک کو واپس لوٹا دو۔ اب اصل مالک جو اجتماعی مال ہے اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کس کس نے دیا، کیا دیا، کتنا دیا، تو اس لیے ایسی صورت میں بڑی سخت وعید۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بعض فقہاء نے فرمایا کہ اسی میں داخل ہے یہ بھی کہ آدمی اپنی دکان سے آگے جو جگہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بڑی دکان ہے اس سے اتنی ہی بڑی جگہ آگے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اسی میں بعض لوگوں نے کرائے پر دی ہوئی ہوتی ہے، یعنی خود ہی قبضے کی جگہ ہے وہ جو ظلم ہے، اس کے بعد پھر مزید آگے لوگوں کو کرائے پہ دی ہوئی ہوتی ہے، 2-3 آدمی بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان سے کرایہ وصول کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ناجائز ہے اور حرام ہے قطعی طور پہ، اور لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے، اور عام طور پر یہ سب عام سی باتیں ہیں بالکل، اپنی دکان کے آگے لوگوں کو بٹھا لیا اور ان سے پیسے وصول کر، جبکہ وہ اس کی جگہ ہے ہی نہیں، اس کی جگہ تو اتنی ہے جتنی دکان ہے، شٹر جہاں تک ہے، اس سے آگے جو جگہ ہے وہ قانوناً اس کی ہے ہی نہیں، اب اس پر قبضہ کر لینا، یا فٹ پاتھ پر روڈ پر سامان رکھ لینا جس سے لوگوں کی آمد و رفت جو ہے تنگ ہو جائے اور انہیں تکلیف پہنچے،
تو یقیناً چونکہ سب لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام۔ اب یہ ایسی عام سی باتیں ہیں، یہ میں اس لیے کہا کہ یہ سب ہمارے بےحوث ہونے کی علامت ہے۔ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ یہ ناجائز اور حرام ہم کام کر رہے ہیں تو کیوں کرتے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں۔ آپ اکثر دیندار لوگ بھی اگر دکاندار ہوں گے تو اس نے بھی آگے اسی طریقے سے جگہ گھیر رکھی ہوگی، اور اس سے لوگوں کا چلنا فٹ پاتھ پر مشکل ہو گیا، انہیں روڈوں پر چلنا پڑتا ہے، اور یہ فٹ پاتھ پر سامان سے جا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یا اس سامان اپنی دکان کے آگے کسی اور کو اس نے کچھ 2-4 آدمیوں کو کرائے پہ دی ہوئی ہوتی ہے جگہ، ان سے پیسے وصول کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب ناجائز اور حرام لکھا ہے فقہاء کرام نے کہ یہ صورت بھی ناجائز ہے، لیکن اپنے دین کا چونکہ علم نہیں ہے اس لیے یہ صورت بھی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ ہم خوش ہیں اس بات پر کہ صاحب 50,000 روپے کرایہ ہے، 50,000 مجھے ان سے مل جاتا ہے سامنے جو بیٹھے ہیں تو میں اپنا کرایہ دیتا ہوں، مجھے فری میں پڑتی ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ کس قدر حرام کام اور ناجائز کام وہ کر رہا ہے۔ آپ اگر جا کے کسی دکاندار سے کہیں گے تو وہ حیرت کا اظہار کرے گا، اچھا یہ حرام ہے، ہمیں تو پتہ نہیں، ہم نے تو کبھی سنا نہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے تو آج تک کبھی یہ مسئلہ سنا ہی نہیں، یہ تو نیا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نیا نہیں ہے، سنا ہم نے نیا ہے، ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا، چونکہ اب پتہ چل گیا تو اس لیے اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک جنازے کے ساتھ جانا ہوا، وہاں پر اس جنازے کے بعض لوگوں نے جو غلط کام، جو رسومات آج کل ہیں قبرستان میں قبروں کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک ایسی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں مردے کو اس طرح لٹاؤ کہ اس کا پورا جسم قبلہ رخ کر دو، یعنی اس کی ٹیک لگا دو اس کو بالکل داہنی طرف، اور پورا کا پورا اس کا رخ کرو۔ ہمارے یہاں عموماً 90 کے 99% لوگ یہ کرتے ہیں کہ سیدھا رکھتے ہیں اور صرف چہرہ گھما دیتے ہیں ذرا سے، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کا پورا وجود جو ہے، پورا جسم قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ بغلی قبریں جو بنتی ہیں اس میں اس بات کا اہتمام ہوتا ہے باقاعدہ کہ بغلی قبر میں اس کو بالکل اندر کر دیتے ہیں اور بالکل قبلہ رخ ہوتا ہے اس کو۔ تو میں عام طور پہ جاتا اسی لیے نہیں ہوں کہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں لوگوں کے، لیکن خیر ایک عزیز سے ان کے ساتھ میں چلا گیا، میں نے ان سے کہا بھائی ان کو قبلہ رخ کر دو۔ اب وہاں ایک صاحب کھڑے ہو گئے، جی یہ تو نیا مسئلہ ہے، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں۔ میں نے کہا آپ نے نہیں سنا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ تو اپنی جگہ پر ہی ہے، البتہ آپ کے علم میں نہیں تھا، آپ اس سے جاہل تھے اب تک۔ تو اس طرح کی باتیں، لیکن اسی سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے، پھر بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے، پھر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے کہ اذان دینا شروع کر دو۔ تو مختلف لوگوں نے مختلف باتیں اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ وضع کر رکھی ہیں اور اسی کو دین سمجھتے ہیں وہ۔ تو اس لیے بعض جو ہے وہ جنازوں میں جانے سے گریز اس لیے کیا جاتا ہے، ہر آدمی میں مفتی بن رہا ہوتا ہے، ویسے مفتیوں کی برائی کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے بڑا اچھا لطیفہ بھیجا کہ بھئی ایک شخص نے کہا کہ بھئی اس کو مولوی بنا دو، تو کہنے لگا بھائی یہ کھائے گا کہاں سے، روٹی کیسے کھائے گا، روٹی کہاں سے لائے گا؟ اس کے بعد اس نے کہا، دوسرے شخص نے اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم تو کہتے تھے کہ مولوی کھاتے بہت ہیں، تم نے تو کہا تھا کہ کھاتے بہت ہیں، اب تم کہہ رہے ہو کھائے گا کہاں سے؟ یعنی عجیب بات۔ عام طور پر شادی بیاہ میں کہیں تو بولو بھائی جتنا کھانا عام لوگوں کو اس سے ڈبل کرو بھائی، مولوی کھاتا بہت، اور جب کوئی اچھا دین پڑھا تو وہ کہتے ہیں یہ کھائے گا کہاں سے؟ جو اللہ اس کو ڈبل کھلا رہا ہے اس کو نہیں کھلائے گا؟ تو اس لیے یہ سب باتیں لوگوں کی ہیں، اور جو دین سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بدنام بیچارے مولوی کو کر دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ دین کے مطابق صحیح اس کے روح کے مطابق عمل نہیں کرتے جس کی وجہ سے دین بدنام ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے دینی کو چھوڑ بیٹھیں۔ شخصی طور پر، انفرادی طور پر اگر کچھ لوگوں میں خرابیاں ہیں تو خرابی کس میں نہیں ہوتی؟ کیا ڈاکٹر میں خرابی نہیں ہوتے؟ سارے کے سارے خرابیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ انجینئر سارے کے سارے صالح ہوتے ہیں، اس میں کوئی خراب نہیں ہوتا؟ یا کسی اور فیلڈ سے متعلق کوئی کیپٹن ہے جہاز کا ہے کچھ ہے تو کیا اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی؟ خرابی صرف ایک مولوی میں ہے۔ بھائی انفرادی طور پر ہر ایک میں اچھے اور نیک لوگ موجود ہیں، اچھے سے اچھا آپ کو ڈاکٹر ملے گا، اچھے ایسے لوگ جو بیچارے بالکل فری لوگوں کا علاج کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، ایسے مسیحا نیک صفت لوگ بھی موجود۔ اب ہم اگر ان لوگوں کو دیکھیں جو
جو لوگوں کے گردے نکال کے دوسروں کو لگا دیتے ہیں بہانے سے، اگر صرف ایسے لوگوں کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے سارے ڈاکٹروں کو آپ متون کر دیں گے، لیکن سارے تو ایسے نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے علماء صلحاء کے اندر بھی معاملہ یہ ہے کہ سارے لوگ برے نہیں، البتہ اچھے برے ہر ایک میں ہوتے ہیں، ہر طبقے میں ہوتے ہیں، اس لیے کسی ایک کی برائی کو دیکھ کر سارے طبقے پر حکم لگانا یہ درست نہیں ہے، مناسب نہیں۔ ہمیں تو اپنے دین پر چلنا ہے، ورنہ ایک دن یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی تو اس وقت پھر کیا کرو؟ یقیناً ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور اگر ہمیں اپنے دین کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہمارے لاش کے ساتھ لوگ کیا کریں گے، قبر کے ساتھ کیا کریں گے، اس کے بعد جو رسومات جو کچھ ہوتی ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اپنے دین کی آگاہی ہمیں ہو، تاکہ زندگی میں ہم اپنی اولاد کو، متعلقین کو ان تمام باتوں سے آگاہ کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھائی یہ سب کام نہیں کرنا۔ اگر آپ نے منع کر دیا اور لوگوں نے کیا تو انشاءاللہ آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے گھر کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس مرنے والے پر لوگ روتے ہیں، اس رونے کی وجہ سے اس قبر کو عذاب ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو بھئی رو تو یہ شخص رہا ہے، عذاب قبر بیچارے اس شخص کو ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، نہ علم ہونے کی وجہ سے یہ اشکال سامنے آتا ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ شخص جو مر گیا اس نے اپنی طرف سے پوری وصیت کی تھی، اہتمام کیا تھا، اور دنیا میں بھی وہ غلط رسومات میں شریک نہیں ہوتا تھا تو کسی رونے پیٹنے سے کچھ نہیں ہوتا اسے۔ لیکن اگر وہ خود بھی شریک ہوتا تھا، لے کے بھی سب کو جاتا تھا، ساری غلط رسومات میں شریک ہوتا تھا، منع بھی نہیں کیا اس نے کسی کو، اب اگر لوگ روئیں گے تو چونکہ یہ شخص بھی راضی تھا اس عمل پر، اس لیے ان کے رونے کا وبال اسے بھی بھگتنا ہوگا، کیونکہ اس نے زندگی میں منع نہیں کیا۔ اس لیے ہر آدمی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے اپنے دین کو سیکھا نہیں، جب سیکھا نہیں تو لوگوں کو سکھایا نہیں، اس کے نتیجے میں لوگ یہ خود بھی غلط کرتا رہا، لوگ بھی غلط کر رہے ہیں، تو اس لیے دونوں ہی گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے تو اپنے دین کی اس سمجھ کو استعمال کیجیے، لوگوں کو صحیح دین پہنچائیے تاکہ ہم بری الذمہ ہو جائیں۔ بھائی تھوڑے آگے ہو جاؤ، ہم بری الذمہ ہو جائیں۔ اگر ہم بری الذمہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر کسی کے برا عمل کرنے سے ہمیں کوئی فکر کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید میں اسی کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم پر اپنی اصلاح ضروری ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کسی کی گمراہی، اگر کوئی شخص گمراہ ہے، اگر تم ہدایت یافتہ ہو تو اس کی گمراہی کا اثر تم پر کوئی نہیں، یعنی تم نے اگر اپنے طور پر صحیح طریقے اختیار کیے اور صحیح راستہ اختیار کیا، برائی سے لوگوں کو روکتے رہے، تو اگر وہ خود گمراہ ہو رہا ہے تمہاری بات سننے کے باوجود بھی تو انشاءاللہ اس کی گمراہی کا اثر تم پر نہیں۔ لا یضرکم، تمہیں کوئی ضرر نہیں، من ضل اذا اہتدیتم، اس شخص کی وجہ سے جو گمراہ ہوا اگر تم ہدایت یافتہ ہو۔ تو انسان اپنے دین کو صحیح طریقے پر سیکھے بھی، اپنی اولاد کو بھی سکھانے کی کوشش کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ سب آپ پورے عالم بنائیں، عالم بنانا کوئی فرض واجب نہیں، البتہ دین کا اتنا علم اپنی اولاد کو دینا اور سکھانا ضروری ہے جس سے وہ حلال و حرام میں تمیز کر سکیں، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ہو اور آپ کو وہ سمجھتا ہو، آپ کی حرمت، آپ کی ناموس کا اس کو پتہ ہو۔ کم سے کم اتنا علم تو ہمیں اپنی اولاد کو دینا چاہیے تاکہ مرنے کے بعد وہ گمراہی کا راستہ اختیار نہ کرے۔ اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کی تربیت کا پورا انتظام کیا ہے اور اولاد پھر بھی سیدھے راستے پر نہیں آتی تو ماں باپ کو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر ماں باپ نے ان کی صحیح تربیت کا انتظام ہی نہیں کیا، فکر ہی نہیں کی، جہاں جانا چاہا وہ چلا گیا، کبھی روکا ہی نہیں، تو ایسی صورت میں والدین بری الذمہ نہیں ہو سکتے، اس بچے کے برے اعمال سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ماں باپ نے اس کی تربیت کا انتظام نہیں کیا۔ آج ہم اپنی اصلاح تو کر لیتے ہیں لیکن اپنی اولاد کی اصلاح کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔
اس کے لیے طریقہ اختیار کرنا چاہیے بزرگوں سے سیکھ کر کہ کس طریقے سے ہم اپنی اولاد کو اصلاح کے راستے پر لائیں، کس طریقے سے ان کی رہنمائی کریں، کس طریقے سے ان کو نصیحت کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم پوچھ کر چلیں گے تو یقیناً اولاد بھی ہماری ٹھیک ہو جائے گی، اور کل کو یہ اولاد ہمارے لیے ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی، ہلاکت کا ذریعہ نہیں۔ ورنہ ہو سکتا ہے خدا نہ کرے ہماری غفلت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہم خود بھی عذاب سے ہیں، ہماری اولاد بھی عذاب میں مبتلا ہو۔ اس لیے میرے عزیزو اپنے دین کو سیکھیے، اور جو آپ کے دوست احباب ہیں ان سے بھی آپ گزارش کریں کہ دین سیکھیں۔ دین سیکھنے کی بنا پر انشاءاللہ بہت سارے اعمال آپ کے لیے کرنا آسان ہو جائیں گے۔ جو لوگ دین سیکھتے ہیں، دین پر چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان کے لیے بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ شروع میں اگرچہ مشکلات پیش آئیں لیکن رفتہ رفتہ ان کو سہولتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جن کو راہ راست پر لائیں گے، جب وہ نیک عمل کریں گے ان کا اجر و ثواب بھی آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ تو کتنے لوگ ہیں بیچارے جو دین کی مجلسوں میں لوگوں کو لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو تبدیل کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ دین پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے سبب کون بن گیا؟ لانے والا۔ تو لانے والے کو بھی اجر ملا، اور جو شخص تبدیل ہو گیا، دین کے تقاضوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، انشاءاللہ اسے تو اجر ملے گا ہی ملے گا، لیکن لانے والے کو بھی جتنا اجر اس کو مل رہا اللہ تعالیٰ اسے بھی اتنا اجر عطا فرمائے، کیونکہ سبب یہ بنا۔ خیر کی طرف دلالت کرنے والا کرنے والے جیسا ہی ہے۔ اگر خیر کی طرف آپ نے کسی کی رہنمائی کر دی اور وہ اس کا کام بن گیا اور وہ خیر کی طرف آ گیا، تو انشاءاللہ جو خیر کی طرف لانے والا ہے اس کو وہ اجر و ثواب میں کم نہیں ہے، اس کو بھی انشاءاللہ اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دین کو سمجھنے کی اور سمجھ کر صحیح طریقے پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم إنا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية۔ اللهم إن لك علي حقوقا كثيرة فيما بيني وبينك، وحقوقا كثيرة فيما بيني وبين خلقك، اللهم ما كان لك منها فاغفره لي، وما كان لخلقك فتحمله عني، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك۔ اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہمیں اپنی محبت بھی نصیب فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمیں عطا فرما، آپ کے طریقوں کے مطابق اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے شرور سے فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور، اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور، اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور۔ اے اللہ ہم بھکاری ہیں تیرے در کے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری جھولیاں بھر دیجئے، ہمیں عافیت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں سکون عطا فرمائیے، اطمینان عطا فرمائیے، اے اللہ نیک نامی عطا فرمائیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری پردہ پوشیاں فرمائیے، کسی کے سامنے پردہ دری نہ فرما، اے اللہ ہمارے کسی کے سامنے پردہ دری نہ فرما، اے اللہ ہمیں اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق دے جو آپ کی نظر میں برے ہوں، آپ کے نبی کی نظر میں برے ہوں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سے وہ کام لے لیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے بچا لیجئے جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، مضبوط حفاظت فرما، اے اللہ ہماری مضبوط حفاظت فرما، اے اللہ ہماری مضبوط حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے، منافقوں کے نفاق سے، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما کر اپنی مضبوط حفاظت و پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے گھر کی خواتین کی حفاظت فرما، جان کی،
مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں وقت پر باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو وقت پر، اے اللہ گھروں میں وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم میں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں اور جن بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ آپ سے کچھ پوشیدہ نہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، خصوصیت کے ساتھ ہمارے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک، اور جن کے موجود ہیں انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو رخصت ہو چکے ان کی مغفرت کاملہ فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، حد نظر تک وسیع فرما۔ اے اللہ ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی جائز حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے جو کام چل رہے ہیں ہو رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں پائے تکمیل تک پہنچا۔ اے اللہ بغیر کسی آزمائش کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی اندیشے کے اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ سارے معاملات کو حل فرما دیجئے، پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔